موجودہ صورتحال میں بہت سارے مسلمان یہ دباؤ اور پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کو ماننے والے ہیں اور جو صحابہ کو مرتد ماننے والے ہیں دونوں ایک ہو جائے. جو حضرت عائشہ کو اپنی ماں ماننے والے ہیں وہ اور جو حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگا کر ان کو رجم اور پھانسی دینے کی تمنا رکھتے ہیں وہ دونوں ایک ہو جائیں. جو ابو بکر صدیق کو غدار اول ماننے والے ہیں اور جو ابو بکر صدیق کو یار مصطفیٰ ماننے والے ہیں دونوں ایک ہو جائیں. کیوں؟ سب مسلمان ہیں اور سب کو مسلمان بن کے رہنا چاہیے, مسلمان کہنا چاہیے. اس پر کوئی کڑوا تبصرہ کرتے ہوئے میں کچھ بات عرض نہیں کروں گا, بس ایک سمپل سی بات. جو شخص ایسی سوچ رکھتا ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے. خلاصتاً یہ سمجھ لیجئے یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں, کبھی اتحاد ہو جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں بھائی؟ یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. ہمارے باپ کو اگر کوئی گالی دے اور کسی موقع پہ آئے اور کہے کہ ہم گالی دیتے رہیں گے, تمہاری ماں پر زنا کا الزام لگاتے رہیں گے, آئیے کسی دوسرے سے لڑائی ہو گئی, ہمارا اور آپ کا اتحاد ہو جائے, وہ مل کے لڑتے ہیں. تو ہم کہیں گے پہلے تم جو میرے ماں پر الزام لگا رہے ہو اس سے توبہ کرو, میرے باپ کو جو گالیاں دے رہے ہو, میرے دوست کو جو گالیاں دے رہے ہو ان سے توبہ کرو, پھر تو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا, ورنہ ہم تم سے بری ہیں. یہ میرے خیال سے آپ سب کی یہی سوچ ہوگی. لیکن جب بات یہاں آتی ہے تو کہتے ہیں عقیدے کو سائیڈ میں رکھ دو, اختلافات کو سائیڈ میں رکھ دو اور ہاتھ ملا لو. ایسے میں یہ جو آپ نے سائیڈ میں رکھنے کے لیے کہا, آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا اختلافات ہیں. وہ معمولی اختلاف نہیں ہے. آج لوگ ایسے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ آمین اور رفع دین کا اختلاف ہے, یہ ایک ہاتھ سے سلام کرنے اور ٹوپی پہننے کا اختلاف ہے. نہیں, اختلاف کی یہ کھائی بہت زیادہ گہری ہے.